ہو سکتا ہے آپ میری ویڈیوز نہیں دیکھ پا رہے ہوں، اس کی وجہ میری ویڈیوز پر لگنے والا بین ہے۔ اس صورت میں آپ یا تو وی پی این استعمال کر سکتے ہیں یا پھر اپنا کنٹری چینج کر کے کوئی بھی اور کنٹری کر دیں تو آپ کو میرا چینل پیج اور میری تمام ویڈیوز دکھائی دینے لگیں گی۔ چلیں حسنین حسنی آئے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ ہلو، ہاں جی، گڈ ایوننگ، کیسے ہیں؟ گڈ گڈ مارننگ، ایوننگ، گڈ کیا حال ہے آفٹرنون، آپ؟ کیسے ہیں آپ؟ کیسے ہیں آپ؟ زبردست۔ مجھے آپ سے کچھ سوالات کرنا ہے۔ ہاں جی ہاں جی، کیجیے جی۔ دیکھیں، آپ کو کچھ نہ کچھ اسلام کو جو کریڈٹ دینا پڑے گا نا، کہ آپ اس کی ہمیشہ اس کو ڈیمونائز تو نہیں کر سکتے۔ یہ دیکھیں، یہ میرے پاس ایک کتاب ہے، مس کوٹنگ محمد، ریٹن کس بائی نے لکھی ہے یہ؟ کتاب ہے مس کوٹنگ محمد، جونتھن اے سی براؤن۔ اچھا، میں نے یہ پڑھی نہیں ہے ویسے۔ مس کوٹنگ یہ جیزس میں نے کتاب پڑھی پڑھی ہے۔ یہ کتاب میں نے ابھی پڑھنا، میں نے سٹارٹ کری تھی، مگر آپ کچھ تو کریڈٹ دینا غالب بھائی، یہ تو ناانصافی ہوتی نا کہ اتنا کرٹیسزم، اگر ٹھیک ہے ایک ہونا چاہیے، کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ہونا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ تنقید برائے تنقید بیسڈ آن دی ایکشنز آف مسلمس ٹوڈے۔ یہ تو صحیح، کیونکہ اس کے پیج نمبر 11 پہ جوناتھن اے سی براؤن نے لکھا ہے کہ 19 جو ڈیورس رائٹس مسلم ویمن کو ملے تھے 7th سینچری عربیہ میں، اور جو پراپرٹی رائٹس مسلم ویمن کو ملے تھے، وہ تو فرانس میں جا کے 1938 میں ملے۔ women could not own property in France until 1938 اور get divorce۔ یہ تو مسلم ویمن کو پہلے ہی مل گئے تھے۔ اور اسی میں ایک حوالہ یہ بھی دیا ہے کہ ایک کرسچن aristocrat woman went to Constantinople in 18th century، اس نے جا کر مسلمانوں کی عورتوں کا حال احوال دیکھا اور واپس آ کر بولی کہ یہاں پہ تو جتنے رائٹس تو مسلمان عورتوں کو یہاں پہ کانسٹینٹینوپل میں ہیں، اتنے رائٹس تو ہماری یورپ کی عورتوں کو بھی نہیں ہے، کیونکہ ہم تو ڈیورس بھی نہیں کر سکتی اپنی 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 اپنے ہسبینڈس کو، ہم آپ کی پراپرٹی بھی وہ نہیں کر سکتے۔ اور میں ایک این پی آر کی میں ڈاکیومنٹری میں سن رہا تھا ریڈیو پہ، میں این پی آر کی ڈاکیومنٹریز میں بہت سنتا ہوں کہ 1960 تک یورپ کی کافی کنٹریز تھیں کہ وہ لوگ ووٹ نہیں ڈال سکتی تھی۔ اب ایک بات اور آتے ہیں کہ آپ ویسٹرن اسٹائل ڈیموکریسی کی بہت بات کرتے ہیں۔ جو ویسٹرن اسٹائل ڈیموکریسی کا جو فاؤنڈر ہے الیگزینڈر ڈی ٹاکویل، جو فاؤنڈرز تو تھے امریکن ڈیموکریسی کے اور جو فرانس کی ڈیموکریسی کے، وہ ڈیموکریسی واز نیور مینٹ فار پیپل لائک یو اینڈ می، اٹ واز مینٹ فار اونلی وائٹ پراپرٹی اونرز۔ پھر بعد میں یہ آدمی بھی بولتا ہے ہاں چلے، ایک میں بات کر سکتا ہوں، میں اس کا جواب دے سکتا ہوں ویسے۔ میں ایک بات ختم کر لوں، آخری بات۔ کر لیں۔ آپ ایسی آدمیوں کی فلسفی کو آپ لوگ فالو کر رہے ہیں، آپ جیسے پڑھے لکھے لوگ، آپ کے بہت مجھ سے زیادہ، آپ نے مجھ سے زیادہ کتابیں پڑھی ہیں، میری نالج آپ لوگوں کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ میں نے ایک کتاب پڑھی ہے افریقہ کی ہسٹری کے اوپر، فیٹ آف افریقہ، وہ بہت موٹی کتاب ہے، اس کا میں آپ کو ریفرنس دے دوں، بہت سال پہلے میں نے پڑھی تھی۔ اس نے فرانس الجیرین وار کے بارے میں لکھا ہے، اور جب میں وہ وار میں ڈسکس کر رہا تھا کسی کے ساتھ، اس نے مجھے یہ بتایا کہ الیگزینڈر ڈی ٹاکویل، جس کا بہت زیادہ انفلوئنس ہے امریکن ڈیموکریسی کے اوپر، اس نے یہ بولا کہ فرانس کے جو آئیڈیاز ڈیموکریسی ہے، پرسوٹ آف ہیپینس ہے، پرسوٹ رائٹ ٹو اون لینڈ، یہ آئیڈیاز اپلائی نہیں ہوتے الجیریا کے لوگوں کے اوپر۔ اگر فرانس کو ان کی ایتھنک کلینزنگ بھی کرنی پڑے، ان کی عورتوں کا ریپ بھی کرنا پڑے، فرانس کو کرنا چاہیے، تاکہ فرانس کو اپنی فارمر گلوری بحال کرنے میں مدد ملے، جو اسے لوز کری تھی 7 ایئر وار میں برٹش کے ساتھ۔ تو آپ سے کیسے جواب دیں گے؟ اچھا، پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ فرانس میں جا کے وہ رائٹس ملے، فرانس رائٹ تھے 1938 تک، 1938 تک فرانس نے رائٹس نہیں دیے تھے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پراپرٹی کے؟ اچھا، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پراپرٹی کے رائٹس جو ہیں وہ یورپ میں کبھی بھی عورتوں کو نہیں رہے؟ یورپ میں کافی سال تک نہیں تھے، یورپ میں جہاں تک میری ریسرچ مجھے یہ بتاتی ہے، کافی یورپین کنٹریز میں نہیں تھے۔ چلیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے 1938 سے پہلے یورپ میں کبھی بھی نہیں تھے رائٹس؟ ویمن کو، میں صرف فرانس کی بات کر رہی ہے، فرانس میں نہیں تھے 1938 تک۔ تو آپ اب مجھے، اگر میں آپ کو بتا دوں کہ یورپ میں اسلام سے پہلے عورتوں کو پراپرٹی رائٹس تھے، تو پھر آپ کیا کہیں گے؟
اب مجھے ریفرنس دے دیں میں پڑھ لوں گا. اچھا تو پھر آپ جائیے گا ذرا, کیا فرانس جو ہے وہ رومن امپائر کا پارٹ تھا کہ نہیں؟ نہیں, فرانس رومن امپائر کا پارٹ نہیں تھا. اچھا تو یعنی فرانس کا بھی جولیس سیزر نے پھر کیا کنکر کیا تھا؟ میں جولیس سیزر کی بات ہی نہیں کری. میں نے یار تو میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ جولیس سیزر نے پھر کیا کنکر کیا تھا؟ جولیس سیزر نے فرانس نہیں کنکر کیا تھا؟ جولیس سیزر نے گول کیا تھا؟ گول کیا تھا؟ گول کیا تھا؟ گول تو اسپین تھا نا, گول تو اسپین تھا نا. جو فرانس بھی اس نے کنکر کیا تھا جولیس سیزر نے, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, گول گول اس ٹائم گول ہی فرانس تھا اصل میں, اسپین نہیں تھا. کیا اسپین کو نہیں کرتے تھے گول؟ اسپین کی کانکوسٹ کی اور باتیں ہیں, گول جو ہے دیٹ از فرانس بیسیکلی, ٹھیک ہے, سمجھ گئے. اور روم کے اندر عورت کو, ٹھیک ہے, عورت کو پراپرٹی کا رائٹ اون کرنے کا 500 BC میں تھا. ٹھیک ہے, تو وہ کیسے لوز ہوا رائٹ پھر؟ دوسری بات یہ ہے کہ کویت نے, آپ کو پتا ہے کہ اسلامی ملک کویت, آپ کہہ رہے ہیں نا اسلام عورت کو پراپرٹی کے رائٹس دیتا ہے, ہاں ٹھیک ہے, صحیح ہے. عورت کو ووٹنگ کا رائٹ کویت نے دنیا میں آخری ملک تھے جن میں دیا 2005 میں, ٹھیک ہے جی. بحرین نے 2002 میں دیا, ٹھیک ہے. قطر نے 1989 میں دیا, صحیح ہے. اب تو آپ یہ کہہ رہے ہیں پراپرٹی کا رائٹ یونائٹڈ عرب امریٹس نے 2006 میں دیا, سعودی عربیہ نے 2015 میں دیا عورت کو ووٹ کا رائٹ. تو آپ کہہ رہے تھے کہ یورپ والوں کو یا فرانس والوں کو یہ پتا نہیں تھا کہ عورت کو پراپرٹی اون کرنے کی اجازت, اور جو بیچ میں عورت کو پراپرٹی اون نہ کرنے کی اجازت تھی وہ کس وجہ سے تھی, آپ کو پتا ہے کس وجہ سے تھی بتائیے؟ اس وجہ سے. اچھا, اور یہ بھی بات غلط ہے کہ یورپ میں یا کرسچن ورلڈ میں عورت کو پراپرٹی اون کرنے کا نہیں تھا, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یورپ میں تو عورتیں ملک اون کر لیتی تھی بھائی. تو اسلامک کنٹری میں اون کرتی تھی, اسلامک ہسٹری میں, مگر دوسرے طریقے سے. کون سی خلیفہ آج تک عورت ہوئی ہے؟ اچھا میں بتا دوں, عورت خلیفہ بن سکتی ہے, عورت خلیفہ بن سکتی ہے. میں جواب دے دوں نا, میں جواب دے دوں. ویسے میری بات ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی, مجھے اپنا پوائنٹ اچھے طریقے سے پٹ کر ختم کر لیجیے, آپ ختم کر لیجیے, میں بات نہیں کرنا چاہتا. میری بات بس کنکلوڈ ہو گئی ہے, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ابھی پہلی تو سب سے بات یہ ہے کہ کرسچینٹی بھی عورت کو بہت ذلیل کرتی ہے, اور کرسچینٹی کوئی سیکولر دنیا نہیں ہے. جب تک کرسچینٹی کا انفلوئنس یورپ میں رہا عورتوں پہ بہت سارے پرابلمز رہے, ٹھیک ہے. اور کرسچینٹی اسلام کا بھائی ہے, آپ اسے ایتھیسٹ کے کھاتے میں نہ ڈالیں, ٹھیک ہے. سیکولرز کے کھاتے میں بھی کرسچینٹی کو نہ ڈالیں. پہلی بات کہ روم نے 500 BC میں عورت کو زمین خریدنے کا رائٹ دیا تھا. گریکس میں اسپارٹنز ایسے تھے کہ عورتوں کو طلاق کا رائٹ اور پتہ نہیں کیا کیا رائٹس اور دیتے تھے, ٹھیک ہے. ایتھنز میں عورتیں شاید اینشنٹ ورلڈ میں سب سے زیادہ آزاد تھی ایتھنز میں. اس کے علاوہ اب آپ کو یہ بھی بات پتا ہے کہ برٹش تو اتنے وہ تھے, آپ 1800 فلاں کہہ رہے ہیں, تو بھائی ان کی تو الزبتھ دا گولڈن ایج, وہ تو کنٹریز کو اون کرتی تھی, ٹھیک ہے. وہ تو کنٹریز کو اون کرتی تھی, کوئین جو تھی. مگر سوال یہ بنتا ہے کہ نہیں ایک منٹ, آپ نے پراپرٹی کا, آپ نے کہا نا کہ یورپ نے پراپرٹی کا رائٹ نہیں دیا, تو بھائی الزبتھ جو تھی وہ تو کیا کہتے ہیں, اس کی تو امپائر میں کبھی سورج ہی غروب نہیں ہوتا تھا. اور حضرت محمد نے تو کہا کہ جس امپائر پہ عورت کی حکومت ہوگی اس پہ اللہ کی لعنت ہوگی. اتنی بڑی لعنت تھی اللہ کی کہ اس پہ اوپر سورج ہی کبھی غروب نہیں ہوتا تھا, ٹھیک ہے. تو آپ پراپرٹی رائٹس کو جو بڑا فیوریبل بات بتا رہے ہیں نا, تو یورپ میں تو ایون کہ کرسچن یورپ میں کرسچینٹی کو میں اچھا نہیں کہہ رہا, اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ الزبتھ جو تھی وہ کرسچن چرچ کے ساتھ اس کی ہمیشہ ہی لڑائی رہی, ٹھیک ہے. اور اتنی بڑی امپائر اون کرتی تھی وہ, صحیح ہے. پراپرٹی اون کرنا تو بہت چھوٹی سی بات ہے, اور اس کو کسی نے نہیں کہا کہ تیری امپائر پہ اللہ کی لعنت ہے, ٹھیک ہے, کسی نے نہیں کہا. چلیں اب آپ اپنی بات کریں. اچھا, میں نے آپ کو یہ بولا کہ میں نے بات کری تھی فرانس کی ماڈرن ڈے ایج میں نے آپ کو ڈیٹ دی تھی 1938 تک کی. میں ایگری کرتا ہوں کہ ایشین ٹائمز میں جو وومن کے رائٹس ہوں گے وہ ڈفرینٹ ہوں گے, مگر جب میں بات کری تھی 7th سینچری کے بعد, 7th سینچری سے لے کے 1938 تک, اور آپ بات کرے تھے قطر, کویت, سعودی عربیہ, مگر پاکستان میں تو عورتیں الیکشن لڑی ہیں 1947 سے. انڈونیشیا میں تو بن گئی تھی کہ کتنی عورتیں پریزیڈنٹ پرائم منسٹر بن چکی ہیں. پاکستان میں
بے نظیر بھٹو 2 دفعہ پرائم منسٹر بن چکی ہے. بے نظیر بھٹو کو مارا سیاست کی وجہ سے, عورت ہونے کی وجہ سے نہیں. تو بات یہ کہ جب بیلجیم میں عورتیں ووٹ نہیں ڈال سکتی تھی 1947 پاکستان میں عورتیں الیکشن کے کھڑی بھی ہو رہی تھیں, ممبر نیشنل اسمبلی بھی بن رہی تھی اور ووٹ بھی ڈال رہی تھی, کم از کم شہری علاقے میں. یہ بات تو مانے نہ بات یہ. چلیں وہ تو گورا جو تھا, آپ کو یہ بات کا پتا ہے کہ گورا جو تھا, آپ کو جو یہ سارے کا سارا ڈیموکریٹک سسٹم دے کے گیا وہ گورا ہی دے کے گیا. اس میں اسلام کا کوئی وہ نہیں ہے. اسلام کو اگر آپ نے دیکھنا نا کہ خیر سن لیں, اسلام کا اگر آپ نے سسٹم دیکھنا نا کہ اسلام عورت کو کیا رائٹ دیتا ہے, تو پھر آپ ذرا سلطنت عثمانیہ کے ٹوٹنے تک وہی لونڈیاں دیکھیں گے, اس سلطان کے عرب میں کتنی لونڈیاں ہوتی تھی. پھر یہ دیکھیں کہ سعودی عرب میں آج تک کوئی عورت حکمران کیوں نہیں بن پائی. ابھی انہوں نے کوئی پہلی منسٹری عورت کو میرے خیال 3 سال نہیں ہوا کہ پہلی منسٹری انہوں نے عورت کو دی تھی, اس سے پہلے کبھی نہیں دی. تو پاکستان جو ہے نا وہ اسلام کی اگزامپل نہیں ہے, شریعت کی اگزامپل بھی نہیں ہے. تو اب ابھی آپ مجھے بتائیں, ابھی افغانستان میں طالبان آ گئے ہیں, اسلامی شریعت نافذ ہے, ٹھیک ہے, کیا عورت کو ملا؟ قطر میں کیا ملا ہوا ہے؟ بحرین میں کیا ملا ہوا ہے؟ کچھ بھی نہیں ملا عورت کو. اب پاکستان میں اگر آپ یہ کہیں نا کہ بے نظیر بھٹو بنی پرائم منسٹر, تو یہ بھی یاد رکھیے گا کہ بے نظیر بھٹو کو آپ اگر یہ کہیں نا تو بے نظیر بھٹو being a Muslim was always in favor of a secular Pakistan, not an Islamic Pakistan. بے نظیر بھٹو نے عورتوں کے رائٹس کے لیے پاکستان میں contrary to اسلام, بے نظیر بھٹو نے حدود آرڈیننس کے خلاف جتنی باتیں کی یہ آپ پاکستان سے نہیں ہیں, مگر آپ یاد رکھیے گا بے نظیر بھٹو نے آن دا فلور آف نیشنل اسمبلی اسلامی حدود آرڈیننس کو عورتوں کے لیے ایک لعنت کہا ہوا ہے. ٹھیک ہے, بے نظیر بھٹو نے ہمیشہ اس بات کے اوپر باتیں کی تھی کہ ہماری اسمبلی میں عورتوں کی ریپرزنٹیشن بڑی کم ہے. بے نظیر بھٹو نے ہمیشہ JUI سے, جماعت اسلامی سے, نون لیگ سے, جو رائٹ ونگ اسلامی پارٹیاں ہیں ان سے ہمیشہ الیکشن میں یہ نعرہ لگتا تھا کہ جس ملک پہ عورت کی حکومت ہوتی ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے. اور جب بے نظیر حکومت میں ہوتی تھی تو ہمیشہ یہ کہتے تھے پاکستان کے اوپر اللہ کی لعنت اس لیے پڑی ہے کہ آپ نے ایک عورت کو حکمران بنایا. نواز شریف تک نے خود یہ باتیں, نواز شریف نے خود تو نہیں کی مگر نواز شریف کی پارٹی کے لوگوں نے یہ کی ہیں. میں اس ٹائم بچہ تھا مگر مجھے یہ ساری باتیں یاد ہے کہ بے نظیر بھٹو کو کیسے کیسے گندے نعرے اور کیسی کیسی گندی گالیاں کھانی پڑتی تھی آن دا فلور آف اسمبلی, اور بہت سی گالیاں ور آلویز روٹیڈ ان اسلام. دیکھیں انفارچونیٹلی کیا ہوا ہے کہ جب سے یہ کیا کہتے ہیں ان پاس 200-300 سالوں میں اسلام کے اوپر ریسرچ ویسے نہیں ہوئی جیسے ہونی چاہیے تھی, اور مسلمان بالکل پستی میں چلے گا. اور اب سلیوری کی بات کرتے ہیں تو سلیوری ویسے تو امپلیمنٹڈ نہیں تھی نا اسلامک ورلڈ میں, جیسے اب سلیوری کو چھوڑ دیں کہنے پہ. مگر آپ یہ بتائیں ایک ایسی آئیڈیالوجی جس کے فاؤنڈنگ فادرز اتنے ہیپوکریٹس تھے کہ ہم کو ان کی آئیڈیالوجی فالو کرنی چاہیے کہ ہمارے اوپر جو لاز ہیں, جو فریڈمز ہم انجوائے کر رہے ہیں, ہم دوسرے مائنورٹیز کو, دوسری کنٹریز کو نہیں ہونے دیں گے. اس کے بارے میں کیا کون سے فاؤنڈنگ فادر ہیپوکریٹس تھے؟ آپ الیگزینڈر جی توکل کے ویوز دیکھ لیں الجیریا کے اوپر. مجھے نہیں پتا کہ وہ کون تھا, اور نہ وہ مجھے ریپرزینٹ کرتا ہے, نہ میں اس کی آئیڈیالوجی کو سبسکرائب کرتا ہوں. میں نے کہا ہی نہیں ہے. آپ جن لوگوں کے بارے میں مجھے باتیں کر رہے ہیں, آپ جس فرانس کی مجھے مثال دے رہے ہیں بھائی, نہ میں ان کو سبسکرائب کرتا ہوں, نہ وہ میرے رسول ہیں, نہ وہ میرے نبی ہیں, نہ میں ان کی باتوں کو مانتا ہوں. آپ خود سے لڑ رہے ہیں, آپ اپنے آرگیومنٹ سے خود لڑ رہے ہیں, کیونکہ میں تو جو باتیں آپ کر رہے ہیں نہ میں انہیں سبسکرائب کرتا ہوں, نہ میں انہیں اچھا کہہ رہا ہوں, نہ میں انہیں ڈیفینڈ کر رہا ہوں. میں تو آپ سے اس مدے کی بات کر رہا ہوں. اچھا, تو آپ سے یہ بات بتائیے کہ جب آپ سیکولر سوسائٹی کی بات کرتے ہیں تو کیا فیوچر ہونا چاہیے پاکستان میں ایز اے سیکولر کنٹری؟ پاکستان کو سیکولر کنٹری ہونا چاہیے. اسلام کا پاکستان سے کوئی لینا دینا نہیں ہونا چاہیے. پولیٹکس کے اندر اسلام کا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے. پاکستان کی جتنی مائنورٹیز ہیں ان کو ایکول رائٹس ملنے چاہیے جو کہ مسلمز ہیں. اور دوسری بات ہے کہ کوئی مسجد, کوئی کسی چرچ, کسی مندر کو گورنمنٹ کی سپورٹ نہیں ہونی چاہیے. پاکستان کو ایک پیورلی سیکولر کنٹری ہونا چاہیے. کوئی بلاسفیمی لاز نہیں ہونا چاہیے. کوئی پارلیمنٹ کے اوپر کلمہ نہیں لکھا ہونا چاہیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ٹھیک ہے, اور باقی بہت سی سلیبس میں اسلام نہیں شامل ہونا چاہیے, اسلامک انڈوکٹرینیشن نہیں ہونی چاہیے, انڈیا سے اچھے تعلقات ہونے چاہیے. جو 2 نیشن تھیوری کے بیس کے اوپر ہم نے انڈیا سے اور آس پاس کے ملکوں سے دشمنی بنائی ہے اس کو ہمیں بالکل ڈسکارڈ کر کے ایک چپ کر کے اچھے سیکولر کنٹری کی طرح رہنا چاہیے.
इंसानियत चले के साथ। मैं आपसे मैं काफी बातों से एग्री करता हूँ। I'm totally against the blasphemy law. I'm totally against the hudud law. तो काफी बातों से मैं एग्री करता हूँ, पर उसमें फिर सोसाइटी में फिर रिलीजन का क्या रोल होगा, मुझे बताएं। सोसाइटी में रिलीजन का ये रोल होगा कि लोग अपनी जात तक अपना रिलीजन महदूद रखें, लोग अपनी मस्जिद जाएं, अपने घर में नाते पढ़ें, अपने घर में कुरान पढ़ें, कोई जाके असम्बली के पोडियम पे कुरान ना पढ़े, कोई जाके जो है वो स्कूल की बुक में सीरत नबी से जो है वो उर्दू की किताब में चैप्टर ना शुरू हो, कहीं इस्लामियात जो है वो नॉन मुस्लिम्स को ना पढ़ाई जाए, बल्कि मुस्लिम्स को भी ना पढ़ाई जाए। जिसने इस्लामियात पढ़नी है अपने बच्चे को संडे स्कूल या फ्राइडे स्कूल भेजे, वहां जाके वो पढ़े, ठीक है। स्कूल में सेकुलर एजुकेशन होनी चाहिए सिर्फ और सिर्फ, और कोई जरूरत नहीं है कुछ भी देने की। पाकिस्तान को एक मॉडर्न मोरालिटी के ऊपर एक मॉडर्न सेकुलर साइंटिफिक मोरालिटी की बेस पे आगे चलना चाहिए। दिस इज व्हाट आई बिलीव। सब ह्यूमंस को पाकिस्तान में इक्वल होना चाहिए। कोई नहीं देखना चाहिए कि मौलवी साहब आके चांद देख रहे हैं और जी पूरे पाकिस्तान में तमाशा लगा हुआ है, और मौलवी साहब ये कह रहे हैं कि जी औरत का जो है डीएनए टेस्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। कोई किसी हद में किसी बात में कोई भी इस्लाम का दखल नहीं होना चाहिए। मैं आपसे इस बात से एग्री करता हूँ कि चांद देखने का काम मौलवी साहब को होना चाहिए, कि ईद का चांद देखना है तो टेक्नोलॉजी यूज करनी चाहिए। इस बात से भी एग्री करता हूँ, मगर कुछ बातों से इख्तिलाफ रहेगा, क्योंकि मेरी जिंदगी में मजहब का अमल दखल है, मगर उस तरीके से नहीं है कि मैं अपनी बातें दूसरे पे इन्फोर्स करूं। मगर जहां तक कुछ बातें आपकी हद तक ठीक हैं, तो मगर कुछ बातें मुझे भी ऑफेंड करती हैं। जब लोग गालियां देते हैं तो आप भी फिर ना हमारे रिलीजियस पर्सनैलिटीज पे गालियां देना स्टार्ट हो जाते हैं, उस पर बस मुझे थोड़ी तकलीफ होती है। अब मुझे आपसे बस ये दरख्वास्त है कि अगर आप अपना गुस्सा थोड़ा ठंडा रखें ऐसे अग्रेसिव लोगों के खिलाफ, तो बड़ा अच्छा रहेगा। आपसे सिंसियर रिक्वेस्ट है, बस अगर थोड़ा ख्याल रखें। चलें जी, ठीक है, थैंक यू, ओके, ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।